وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ضرور شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کریم کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمایا۔ یہ محبت ملنا مقدر کی بات ہے، ہر کسی کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، اسی کو ملتی ہے جس پر خدا کا انعام اکرام احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جسے مل جاتی ہے وہ شخص آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک مرتبہ سرکار اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ فرما تھے، اچانک آپ کو کچھ خیال ہوا، آپ کہیں تشریف لے گئے۔ جب آپ کہیں تشریف لے گئے تو جب آپ کے باہر جانے کے بعد میں صحابہ کچھ دیر جب آپ کو دیکھ نہیں سکے تو بے چین ہوئے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ پہلے اٹھتے ہیں اور وہ سرکار کی جستجو میں نکل جاتے ہیں۔ اب سرکار کے صحابہ سرکار کو ڈھونڈتے ہیں تو سرکار کی خوشبو سے انہیں پہچانتے ہیں۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مہکنے والوں کو خدا نے ایسا مہکنے والا بنایا ہے کہ جو ڈھونڈتے ہیں ان کو ان کی خوشبو سے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت تشریف لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد آپ پہنچتے ہیں ایک باغ کے پاس، دیوار سب بند ہے، راستہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے، پانی جانے کا ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا، باہر کنویں سے اندر پانی جانا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جیسے لومڑی اپنے بل میں اپنے جسم کو سکوڑ کر کے گھستی ہے اندر، میں بھی اسی طریقے سے اس سوراخ سے گھس کر کے اندر پہنچ گیا، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو اندر سے آ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ سرکار یہاں جلوہ فرما ہے۔ اندر پہنچا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے سرکار آرام فرما ہے۔ میں سرکار کے قدموں میں حاضر ہوا، سرکار خوش ہوئے، عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کافی دیر سے دیکھا نہیں، حاضر ہوا یا رسول اللہ۔ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جس سے ملو اس سے یہ خوشخبری دے دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لایا ہے، وہ داخل اسلام ہو گیا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کی کوئی نشانی دیجیے مجھے، آپ کی کوئی نشانی دیجیے، مجھے اتنی بڑی بات مجھے لوگوں تک بتانا ہے۔ تو لوگ، میں چھوٹا بات بڑی، بھروسہ کہاں کریں گے؟ ان کو بھروسہ آ جائے تو مجھے کوئی ایسی نشانی دیجئے کہ جس کے ذریعے میں بھروسہ دلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جوتی مبارک عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو وہ جوتی مبارک عطا فرما دی گئی تو انہوں نے ان جوتیوں کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر کے آگے بڑھتے چلے۔ بہرحال یہ واقعہ طویل ہے بہت، اس میں میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صرف نسبت رسول کا احترام کرنا یہ اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتا ہے۔
اب سرکار کی جوتی مبارکہ جو سرکار کے قدم سے نسبت رکھتی ہے تو صحابہ نے اسے کلیجے سے لگا کے رکھا ہے، تو ان سے نسبت رکھنے والی اہل بیت جن کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے اسے کتنی محبت نہ کی گئی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اللہ کے رسول کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والا بنایا۔ ہمیں رسول اللہ کی اہل بیت، آپ کے آل و اولاد و ازواج سے بھی محبت ہے، اسی طریقے سے آپ کے تمام اصحاب سے بھی محبت ہے۔ ہمیں جیسا کہ ان کی محبت کا حق ہے اس محبت کے ادا کرنے میں کوئی عار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بے شک صحابہ کرام کی محبت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کی بھی محبت حق ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ ہم کسی کی محبت میں کسی طرف غلو کرتے ہوئے تنقیص نہیں کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ادب کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معلوم تھا کہ بھئی یزید، اب بہت سارے آج کے زمانے میں یزید کے حمایتی پیدا ہو گئے، یزید کے شان میں قصیدے لکھے جا رہے ہیں، منقبتیں لکھی جا رہی ہیں، قصیدے اس کے شان میں اشعار لکھے جا رہے ہیں، اس کو بہت بڑا ولی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یزید ہے کون؟ آخر یہ سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ اب امام حسین کے ساتھ یہ کربلا میں سانحہ پیش آیا تو یہ جواب دینے والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت تھی امام حسین کو خروج کرنے کی؟ معاذ اللہ، کیا امام حسین نے خروج کیا؟ خروج کہتے کسے ہیں؟ وہ خلیفہ جس کی خلافت کا حق ہونا با اتفاق امت ثابت ہو جائے، اجماعاً جس کی بیعت ہو جائے، اس کے خلاف بغاوت کرنے کو خروج اور بغاوت ہے، وہ بری چیز ہے۔ امام حسین کا مقام کہاں اور یزید کا مقام کہاں؟ امام حسین خود صحابی، ابن صحابی، صحابی کے بیٹے ہیں، خود صحابی ہیں، جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، ان کی والدہ صحابیہ، ان کے والد صحابی، یہ خود صحابی، اور ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا۔ سرکار نے ان کے لیے فرما دیا ہے کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کوئی کہنے والا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ امام حسین حکومت کی خواہش میں نکلنے والے ہیں؟ ارے بھلا جنت سے بڑی کوئی اور حکومت بھی ہے کہ جس کی خواہش کی جا سکے؟ جب جنت کی سرداری ان کو عطا فرما دی گئی ہے تو پھر مزید خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ امارت کی خواہش، حکومت کی خواہش، دولت کی خواہش یہ نہیں کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے قلوب کو، ان کے اجساد مطہرہ کو رب العالمین نے پاک فرما دیا۔ دنیا ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرما دیا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے ہیں، اب وہ میرے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی راستہ ہی نہیں رکھا ہے میں نے دنیا کو اپنے قریب آنے کا۔ تو پھر ان کے شہزادے دنیا کو گلے کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیسے وہ دنیا کی خواہش کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یزید کا فسق و فجور ظاہر تھا، کھلا تھا، اس کے گناہ عام تھے، اور اس کی طرف سے فتنہ و فساد پیدا ہونے کا اعلان رسول اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ ایک برے انسان کی برائی سے امت کو بچانا ضروری تھا۔ اب اس کے متعلق سے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالی عنہ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقَ یزید عند الکافۃ من اہل عصرہ، جب یزید کے گناہ، جرم، خطائیں اور اس کی شریعت سے دوری، شرعی احکام کو پامال کرنے کی جسارت جب سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے تو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، کوفہ کے وہ تمام لوگ جو حضرات اہل بیت سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے، ان میں بہت سارے صحابہ بھی ہیں، ان میں بہت سارے تابعین بھی ہیں، ان میں بہت سارے غیر تابعین وغیرہ میں سے بہت سارے لوگ، ہر وہ کہ جو حضرات اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، ان میں سے اکثر نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھ لکھ کر کے بلایا،
دہائی دی کہ آئیے اپنے نانا جان کے دین کے حفاظت کریں۔ فرماتے ہیں کہ بعثت شیعته اہل البیت بالکوفۃ للحسین ان یأتیہم فیقوموا بامرہ، فرأى الحسین ان الخروج علی یزید متعین من اجل فسقہ لا سیما من لہ قدرۃ علی ذلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا فسق و فجور ظاہر اور کھلا تھا، تو آپ نے جانا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب لوگ اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کی ظالمانہ سیاست سے، جابرانہ حکومت سے، غاصبانہ حکومت سے، غیر منصفانہ حکومت سے، غیر شرعی فیصلے اور اعمال اور حکومتوں کے فیصلے اور عمال کے مقرر کیے جانے سے جب امت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، تو جس کو اللہ نے قدرت بخشی ہے، جو اس پر قادر ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اب وہ امت کی اس دعوت پر لبیک کہہ کر کے آگے بڑھے۔ یہ خواہش نفس پر نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیں یزید کے متعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ اب یہ نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام حسین شہید نہیں ہوں گے، پتہ نہیں تھا، ایسا ہی ہو گیا، نہیں، خود امام حسین کو بھی پتہ تھا اور امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی پتہ تھا، تمام لوگوں کو پتہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات روشن واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ مروی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ لخت جگر حسین شہید کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے اخبرنی جبرائیل ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بهذه التربة فاخبرنی ان فيها مضجعہ۔ صواعق محرقہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر سر الشہادتین، یہ وہ رسالہ ہے جس رسالے کے صحیح و درست اور قابل بیان ہونے کی توثیق امام اہل سنت نے کر دی ہے۔ سر الشہادتین علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عظیم الشان رسالہ سر الشہادتین، اس میں بھی یہ روایت ہے، اور پھر خصائص کبریٰ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام بیہقی کی کتاب خصائص کبریٰ، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے بعد میری امت میرے اس نواسے کو طف کی زمین میں قتل کر دے گی۔ کربلا کی جو زمین ہے اس کے نام کربلا ہے، طف ہے، اس کو ناموں الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، وہی زمین ہے۔ کربلا ہی کا نام طف بھی ہے، ایک نام طف بھی اس زمین کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طف یعنی کربلا کے میدان میں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر کے انہوں نے دی ہے، اس جگہ کی مٹی بھی لا کر کے دی گئی ہے، اور فرمایا کہ جہاں شہید کیا جائے گا وہیں آپ کا آخری ٹھکانہ یعنی آپ کی قبر مبارک بھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کب ہے؟ جب آپ ابھی حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں جلوہ فرما ہے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، بچپن کے وقت پر ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید ہونا ہے۔ اب کربلا میں شہید ہونا، کربلا میں پہنچنا کیوں ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے ہے، دین کی بقا کے لیے ہے، دین کے احکام کو قائم رکھنے کے لیے ہے، ظلم اور باطل کے خلاف حق کی بلندی کے ثبوت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ اعلاء کلمۃ الحق کا جو حق ہے باقی رکھنا وہ رسول اللہ نے ادا فرمایا، اور رسول اللہ کے بعد اگر دین کی حفاظت کوئی کر سکتا تھا تو وہ مصطفیٰ کے نواسے امام حسین ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح سے رسول اللہ نے دین کی حفاظت کی،
اسی طریقے سے اگر کوئی حفاظت کر سکے گا تو رسول اللہ کے اہل بیت بالخصوص امام حسین اس کی حفاظت کر سکے گا۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جیسا میں دین کی حفاظت کرنے والا ہوں ویسے ہی حسین دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ میں دین سے جدا ہوں نہ حسین دین سے جدا ہے۔ حسین دین سے ہے، دین حسین سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد دداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور پھر حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں امام حسین کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر جو ہی میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے نگاہوں کو پھیرا، پھر جیسے ہی پلٹ کر کے میں نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو کیا حال ہے؟ فرما دے فقال، اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ کس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے؟ امام حسین کے نانا جان سید الانبیاء رحمت للعالمین کی آنکھ سے آنسو بہ رہے، یعنی امام حسین کی شہادت کے ذکر پر آنکھ سے آنسو بہ جانا گناہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر سناتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہ جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ان کا ہمیں کوئی فلسفہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ جانے، وہ اپنی زندگی جانے، وہ اس کا ہمیں کوئی ملال نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبت میں آنکھ سے آنسو بہ جانا بھی ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہ جانا بھی ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کی شرح میں ذکر فرماتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن سلمہ قالت دخلت على ام سلمہ وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا۔ یہ حدیث کے شرح میں یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی خدمت گزار، ان کا بھی نام سلمہ تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ روتی ہوئی بیدار ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے رویا؟ تو آپ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی میں نے خواب میں رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر، داڑھی مبارکہ پر، سر کے بال ہائے مبارکہ پر گرد و غبار کا اثر تھا، گویا کہ آدمی کسی لقدق میدان میں ہواؤں کے درمیان ٹھہرا ہو تو اس کے چہرے پر جیسے مٹی کے گرد و غبار کا اثر آ جاتا ہے، ایسا ہی اثر میں نے آپ کے چہرے مبارکہ پر دیکھا، آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارکہ پر دیکھا، سر کے بال ہائے مبارکہ پر دیکھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ آخر آپ کے چہرے پر یہ گرد و غبار، سر پر داڑھی پر گرد و غبار کا اثر نظر آ رہا ہے، کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے حسین کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ اب لگاؤ امام ترمذی پر فتویٰ، حضرت ام سلمہ پر فتویٰ لگاؤ۔ کون سا وہ بدبخت ہوگا کہ جس کے دل میں امام حسین اور آپ کے آبان و انصار کی محبت نہیں ہوگی؟ آپ کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو یاد کر کے وہ کون سا بدبخت ہوگا کہ جس کے آنکھ نم ہو نہ سکے؟ وہ بدبخت ہی ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ ہم ڈھکوسلا نہیں کرتے ہیں رونے کا، ڈھونگ نہیں کرتے ہیں،
رونا ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل پر ان کی محبت کا حق ہے، اثر ہے، تو بولنے، بتانے، سوچنے، سمجھانے، آپ کو ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ذکر امام حسین اور ان کی شہادت کا جیسے ہی چھڑے گا، آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خود بخود آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی آنکھ سے بھی آنسو بہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ سے بھی آنسو بہے، حضرت ابن عباس کی آنکھ سے آنسو بہے، کثیر صحابہ ہیں کہ جن کی آنکھ سے آنسو بہے ہیں، رسول اللہ کی آنکھ سے خود آنسو بہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں روایتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ یہاں پر ملا علی قاری کی میں جو روایت بتا رہا ہوں وہ روایت کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے امام اللہ علی قاری نے روایت کو نقل فرمایا شرح مشکات میں، فرماتے اخرج احمد فی المناقب عن ربیع ابن منذر عن ابیہ، فرماتے امام احمد ابن حنبل کتاب المناقب میں ربیع ابن منذر ان کے والد سے روایت فرماتے ہیں، کان حسین ابن علی یقول من دمعت عیناہ فینا دمعتا او قطرت عیناہ فینا قطرتا آتاہ اللہ عز وجل الجنہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے ہماری محبت میں ایک قطرہ بھی آنکھ سے آنسو کا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کے آنسو کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور حضرات امام حسنین کریمین کی طرف سے یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ روایت تو یہی بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت انسان کے لیے کامیابی کی علامت اور نجات کا ذریعہ ہے ہی، اور آپ کی محبت میں آپ پر کیے جانے والے مظالم کو یاد کر کے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے تو اس آنکھ سے آنسو بہنے والے پر لعنت نہیں کی جا سکتی، منع نہیں کیا جا سکتا، ملامت نہیں کیا جا سکتا، اس پر فتوے نہیں لگائے جا سکتے، بلکہ اس بندے کی محبت کی قدر کی جانی چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی سنت پر عامل ہو رہا ہے۔ یعنی صرف زبان سے ذکر خیر نہیں کر رہا، مکمل سنت ادا ہو رہی ہے۔ شہادت امام حسین کا ذکر صرف زبان سے شہادت کا ذکر کر دینا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے ذکر کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور انبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنکھ سے آنسو بہانے کے متعلق سے جو روایات ہیں ان روایات کو بہت زیادہ جمع کیا گیا ہے اور بکثرت روایت ملتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب میں دیکھ کر کے اٹھتی ہیں اور یہ روتی ہیں، اور پھر ایک اور روایت آپ سے ملتی ہے جسے معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ عن ام سلمہ قالت كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيتي، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین کھیل رہے تھے۔ اچانک اسی اثناء میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی۔ اب روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا اور جبرائیل امین نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ ہاتھ سے اشارہ امام حسین کی طرف کیا۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وضمہ الى صدره ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، رسول اللہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ نے امام حسین کو کلیجے سے لگا لیا، خوب اپنی شفقتوں اور محبتوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نے اس جگہ کی مٹی کو پیش فرمایا
رسول اللہ نے اس مٹی کو سونگھا، سونگھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، کیا روایت ہے، فَشَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ رِيحُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ، فرماتے ہیں اللہ اللہ، اس مٹی کو رسول اللہ نے سونگھا، سونگھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بڑی ہی تکلیف اور آزمائش کی خوشبو آ رہی ہے، بڑے درد اور تکلیف کی مہک آ رہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قالت وقال رسول اللہ، اس کے بعد پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابنی قد قتل، فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ تم جان لو اس مٹی کو اٹھا کے رکھنا حفاظت سے، جس دن دیکھو گے تمہیں یہ مٹی لال ہو جائے گی یعنی خون بن جائے گی تو جان لینا کہ میرا شہزادہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پہلے سے پتہ ہے کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے، پہلے سے منتخب ہو چکا ہے کہ دین کی بقا اہل بیت کی قربانی سے ہونی ہے، اور اہل بیت کی عظیم ہستی حضرت امام حسین ان کی شہادت سے ہونی ہے، اور ان کے اہل و عیال کی شہادت سے، اعوان و انصار کی شہادت سے ہونی ہے۔ یہ تو پہلے ہی سے طے ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، انجانی بات نہیں ہے، یہ تو معلوم بات ہے کہ یہ تو ہونی ہے، ہونا ہی ہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو اٹھا کر کے رکھا تھا اور میں ہر روز اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اسے ہر روز دیکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ اس دن وہ مٹی خون ہو گئی، اور آپ فرمایا کرتی تھیں لوگوں سے وَتَقُولُ إِنَّ يَوْمًا تَحَوَّلِينَ دَمًا لَيَوْمٌ عَظِيمٌ، کہا کرتی تھیں کہ اے مٹی جس دن تو خون بن جائے گی وہ تو بڑا عظیم دن ہوگا، وہ بڑا عظیم دن ہوگا، یعنی کیسا معاملہ اس دن ہوگا کہ جس کا بیان انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی معجم الکبیر کے اندر ہے، کان رسول اللہ جالسا ذات یوم فی بیتی فقال لا يدخل علی احد فانتظرت فدخل الحسین فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی فاطلعت فاذا حسین فی حجرہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح جبینہ وهو یبکی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے کہہ دیا تھا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا، آپ تشریف فرما تھے، آپ اسی خیال میں تھیں کہ آپ اچانک نیچے سے آپ کی توجہ نہ ہو سکی، دروازے کی نیچے کی ایک جانب سے حضرت امام حسین چھوٹے چونکہ بچے تھے وہ آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور ام سلمہ چونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کسی کو داخل نہ ہونے سے متعلق یہ بچے چھوٹے تھے نیچے سے آ گئے تو ان پر ان کی نظر نہیں گئی، ان پر ان کی توجہ نہیں ہوئی۔ اچانک جیسے ہی وہ پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ کی گود میں امام حسین جلوہ فرما ہیں اور رسول اللہ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایسے ہی پلٹ کر کے دیکھ لیا یا کسی چیز نے ان کو یہ پلٹنے کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں فسمعت، آپ فرماتی ہیں کہ فانتظرت فدخل الحسین فسمعت نشیج رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھی، کھڑی تھی کہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دوں، اچانک میں نے دیکھا کہ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین جلوہ فرما ہیں، یعنی میں نے رسول اللہ کے رونے کے ہچکی بند جانے کی آواز کو سماعت کر لیا۔ جب آدمی روتا ہے تو ہچکیاں بند جاتی ہیں، ہچکی بند جانا مطلب رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اس آواز کو میں نے سنا تو میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو رسول اللہ کی گود میں امام حسین جلوہ فرمائے۔ میں حیران تھی تو میں تو دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، وہ اچانک یعنی میری نظر بچ گئی، ان پر پڑ نہ سکی، وہ رسول اللہ کی گود میں پہنچ چکے تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں دیکھیے یہاں پر کیا فرماتی ہیں، وَالنَّبِيُّ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي، اور سرکار اپنا چہرہ، اپنی پیشانی امام حسین ان کے پیشانی کو ہاتھ سے آپ پھیر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے سر پر، پیشانی پر جیسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، شفقت سے بچوں کے سروں پر جیسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے،
پیشانی سے لے کر کے سر کے پچھلے حصے تک ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہی فرماتی ہیں کہ ان کی پیشانی پر رسول اللہ شفقت کا دست مبارک پھیر رہے تھے، اور اس وقت پر پھیرتے ہوئے بھی آپ رو رہے تھے۔ تو آج معاذ اللہ اگر کوئی محبت حسین میں، ان کی محبت میں وہ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں اور وہ اپنے اس محبت میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، تو وہ عیب کی کیا بات ہے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ذکر شہادت یہی ہے کہ بلا آنکھ سے آنسو نکلے ہوئے وہ ذکر ہی سنت نہیں ہوا مکمل۔ اصل ذکر شہادت حسین جو سنت ہے وہ آنکھ سے آنسو کے ساتھ سنت ہے۔ سرکار کا قال اور حال دونوں اس چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ قال ان کے ذکر کی شہادت کا بیان کر رہا ہے، حال آنسو بہا کر کے بتا رہا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی کے بعد میں ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتے ہیں، معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں فقلت یا نبی اللہ جعلنی فداک۔ آپ اسی حدیث کا اگلا حصہ جو دوسری روایت سے آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اندر آنے دوں، میری نظر نہیں پڑی یہ بچہ کیسے آ گیا، میری توجہ اس طرف نہیں ہو گئی، میری نظر پر بھی انہوں نے اتنی تیزی سے آپ کے پاس آ گئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، نظر ایسے چوکتی ہے، بچے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کام وہ کر ہی جاتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی اکثر نظر چوک جاتی ہے بچوں پر سے، وہ اپنے کرنے میں اتنے مست ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ وہ کام کر جاتے ہیں کہ جس کا اندازہ بڑوں کو ہو جانے کے بعد لگتا ہے کہ ارے بچے نے تو یہ کام کر دیا۔ ایسا ہی وہاں پر وہ چلے گئے آپ، وَإِنَّ ابْنَكَ جَاءَ، میں نے دیکھا کہ آپ کا یہ بچہ داخل ہو گیا ہے، میں نے سوچا اسے لے لوں، مگر وہ بچہ آپ کی گود سے لگ گیا اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہونا میں نے دیکھ لیا یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں قال نعم، ہاں بات تو یہی ہے، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تمہاری نظروں سے بچ کر کے وہ میرے پاس آ گئے۔ اور سنو، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی یقتلونہ اتانی بالتربۃ التی یقتل علیہا فہی التی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی جبرائیل آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس شہزادے کو قتل کر دے گی، اور جس جگہ قتل کر دیا جائے گا اس جگہ کی مٹی انہوں نے مجھے لا کر کے دی ہے۔ فہی التی اقلب بکفی، فرماتی یہی وہ ہے کہ جس کو میں اپنے ہاتھوں میں اس ہتھیلی سے اس ہتھیلی میں، اس ہتھیلی سے اس ہتھیلی میں دیکھ کر کے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے خبر دی جا چکی تھی کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ امام حسین کے گھر والوں کو، امام حسین کے اہل بیت اطہار کے تمام اہل بیت اطہار کو یقینی علم تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اب یہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی جو چیز ہم کو اصل بتانا مقصود ہے، ذکر حسین پر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، اس پر نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کا، کیسے کیسے فتووں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، اس کو ملت سے خارج کر دیا جاتا ہے، جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اس پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ ذرا خدا را ہوش کرو، سمجھو آخر کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، جانو آخر کہ یہ کون ہے، یہ تو رسول اللہ کے لختے جگر ہیں۔ بھئی آپ جانو، اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے کی موت ہو جائے تو اگر آپ کو کوئی بولے کہ بھئی کیوں ڈھکوسلا کرتا ہے، رو کر کے مت رو، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کے گھر میں اگر آپ کے باپ کی موت ہو جائے اور آپ رو رہے ہیں تو آپ کو کوئی کہے کہ بھئی کیا ڈھکوسلا کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، جب بھی آپ کے باپ کی آپ کو یاد آتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ ان سے پوچھو جن کے باپ دنیا سے جا چکے، باپ کی شفقت جب یاد آتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، آنکھ سے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی کبھی کبھی ضبط کر جاتا ہے، دوسروں کے ہمت اور حوصلے کو ٹوٹنے نہ دے اس خیال سے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ تو کوئی آنکھ کوئی قلب ایسا نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی یاد آ جائے تو اسے آنکھ سے آنسو نہ بہیں، کوئی باپ ایسا نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد آنکھ سے آنسو نہ بہیں، یہ تو فطرت ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اس فطرت کا لحاظ کیا جانا، اس فطرت کا خیال کیا جانا
یہ لوگوں کے اندر یہ غیر فطری کیسا ہو جاتا ہے، لوگ یہ کیسا تصور کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے۔ شریعت نے ماتم منانے کو منع فرمایا ہے، لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور اپنے چہروں کو پیٹا، یہ منع ہے ہمارے پاس۔ شریعت میں اپنے سینے کو پیٹنا، دامن کو چاک کرنا اور اپنے چہروں کو پیٹنا ہم اہل سنت کے نزدیک یہ منع ہے۔ اگر یہ کام کوئی کر رہا ہے، اس پر آپ کوئی حکم سخت لگاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ بھئی منع کام کو کیا جا رہا ہے۔ کیا رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ امام حسین کا ذکر ہو تو رونا نہیں چاہیے؟ بلکہ خود رسول اللہ رو کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا ذکر آنکھ سے آنسو خود بخود پیدا کر دیتا ہے، اس کے ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ریحان ہیں، اور ریحانہ مصطفیٰ کا جب بھی ذکر ہوگا انسان کے دل پر، قلب پر، فکر پر ایک کیف و اثر طاری کر دیتا ہے۔ وہ ذکر اس کے دل میں ایسا بس جاتا ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی تکلیف بھی اپنے اوپر گزرنے والی ہزاروں تکلیف سے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پھر دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابھی دیکھیں گے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بولتے ہیں بھائی سب لوگوں کو جمع کر کے ذکر سنا کے رلاتے ہیں، رو بولا کے رلایا جاتا ہے، کسی کو ذکر حسین سن کر کے کوئی دل تھم نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، وہ تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ جاسوس واقعے کو جب وہ سنیں گے یقیناً آنکھ سے آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معجم الکبیر میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی روایت یعنی مفہوم یہی ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہی حدیث جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خصائص کبریٰ کے حوالے سے پڑھا، وہ حدیث بیہقی کے اندر معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، یہ اسی حدیث معجم الکبیر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہی حدیث ہے کہ سرکار کے پاس مٹی لا کر کے دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مٹی ہے کہ جہاں میرا شہزادہ قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ فرما دیا یا عائشہ ان جبرائیل علیہ السلام اخبرنی ان الحسین ابنی مقتول فی ارض طف و ان امتی، فرماتے ہیں کہ سنو اے عائشہ جان لو کہ میرا یہ شہزادہ ابھی ابھی جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت انہیں قتل کر دے گی اور میرے بعد میری امت بہت بڑے فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم خرج الی اصحابہ، اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمرے میں سنا دیا، رقت آ گئی، چونکہ محبت کرتے تھے، زیادہ محبت تھی، آنکھ سے آنسو نکل گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل جانا ہم لوگوں کو بھی نکلنا بھی سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا تو ہم کرنا ہے، وہ سنت ہے۔ اگر سنت بری ہو جائے تو پھر بات خیر کی کہاں بچے گی؟ سنت اگر غلط ہو جائے تو خیر کی بات کہاں بچے گی؟ افسوس کی بات ہے کہ کسی کے تعصب کی حد اس طرح بڑھ سکتی ہے کہ کسی کے تعصب میں لوگ سنت سے لوگوں کو روکیں گے۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ بھئی کیسے سنت سے روکا جاتا؟ ماتم مناؤ مت، آپ آنکھ سے آنسو بہانے میں خرابی کیا ہے؟ جبکہ وہ سنت ہے، آنسو نکل جائیں تو اس میں عیب کی بات کیا ہے جبکہ وہ سنت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کے سامنے اور حضرت بی بی ام سلمہ کے سامنے اپنی آنکھ سے آنسو بہایا، ان لوگوں نے دیکھا، یہ دو ہو گئے نا، دو شخصیات ہو گئے، سرکار اکیلے، آپ نے واقعہ سنایا، آنکھ سے آنسو بہے اور ہچکیاں بندھ گئیں، یہ روایتیں ملیں، اور آپ نے بیان کر دیا، دونوں دو صحابیات ہیں، ازواج بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور پھر آگے سرکار اس مٹی کو لے کر کے آپ اپنے گھر سے باہر نکل جاتے، فخرج الی اصحابہ، اپنے اصحاب کے پاس یعنی صحابہ کے درمیان چلے جاتے۔ اچھا اب دیکھیں اس میں کون کون صحابہ ہیں؟ اگر الزام دینا ہے تو آپ سوچے سمجھے بغیر الزام دیتے ہو، یہ الزام کہاں تک پہنچ جائے گا؟ اگر یہ کام کو غلط ٹھہراؤ گے تو کن کن شخصیات کو غلط ٹھہرانا لازم آ جائے گا۔ خدا را خوف کرو، اہل بیت کے بغض میں، تعصب میں اس قدر نہ بڑھ جاؤ۔ باطل کا رد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سنت ہی کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ کسی باطل طریقے کو، کسی باطل عقیدے کو اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا، اس عقیدے کا رد کرو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سنت ہی کو چھوڑ دو۔
سنت ہی کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر خیر کس میں بچے گی؟ تم جو اپنی مرضی سے بنا لو گے خیر، وہ خیر کہ رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہ خیر ہے؟ بے شک رسول اللہ کا طریقہ خیر والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ کن لوگوں کے سامنے جاتے ہیں؟ فیہم علی و ابو بکر و عمر و حذیفہ و عمار و ابو ذر۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت ابو ذر۔ یہ کتنے صحابہ ہو گئے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حذیفہ، حضرت عمار اور حضرت ابو ذر۔ یہ 6 لوگ ہو گئے۔ 2 پہلے، ایک ام سلمہ بھی ہیں اور ایک بی بی عائشہ بھی ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے رسول اللہ، اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فقالوا ما، اب سرکار باہر نکلے تو کس حال میں نکلے ہیں؟ آپ روتے جا رہے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلے کے آنسو نہیں ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ سچے آنسو ہیں، یہ حق کے آنسو ہیں، جو دل سے واقعی محبت کرنے والے، یہ رسول اللہ کے آنسو ہیں۔ اور جو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی آنکھ سے بھی اگر آنسو نکلتے ہیں تو وہ بھی سچے اور حق آنسو ہوتے ہیں، ڈھکوسلے کے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، فقالوا ما یبکیک یا رسول اللہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ سرکار فرماتے ہیں فقال اخبرنی جبرائیل ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطفی، ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ شہزادہ میرے بعد کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور ابھی میرے پاس اس جگہ کی مٹی لا کر کے دکھائی جس جگہ پر شہید کیے جائیں گے اور جس جگہ پر دفنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بھی روئے اور صحابہ کے سامنے بھی روئے، دوسروں کے سامنے بھی آپ اپنی آنکھ سے آنسوں کو جاری فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، فرماتے ہیں حضرت ام الفضل سے انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رأیت، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشکات شریف وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مستدرک کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام الفضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ بڑا بھیانک میں نے خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں کہ میں بڑا بھیانک دیکھا۔ کہتے ہیں کیا دیکھا وہ تو بتاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خاتون جنت کے جسم کا ایک حصہ کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور وہ میرے گود میں پڑ جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھ کر کے وہ ڈر گئی تھی۔ خواب، اب دیکھیں صحابیات کا، صحابہ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا طریقہ تھا کیا تھا۔ لوگ جانتے ہیں نا کہ خواب حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ خواب میں کسی کا گلا کٹ جائے تو حقیقت میں گلا کٹ جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھ لینا، حقیقت میں ہو جانا ایک الگ چیز، مگر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی خواب برا دیکھتا ہے، دیکھنے میں جو برا ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے کہ نہیں ڈر جاتا ہے۔ صحابیات کا یہ حال تھا کہ حضرت خاتون جنت کو خواب میں بھی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ بذات خود بظاہر انہیں تکلیف پہنچ جانا، گوارا نہ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حال تو یہ ہے کہ خواب میں بھی حالت تکلیف میں دیکھنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ حضرت ام الفضل فرماتے ہیں میں بڑا بھیانک میں نے خواب دیکھا ہے۔ تعبیر پوچھنے آئیں، ان کو معلوم ہے کہ حضرت خاتون جنت کا جسم سلامت ہے، ان کا جسم کا حصہ گوشت کا ٹکڑا کٹا نہیں ہے، مگر پھر بھی اس خواب کو دیکھ کر کے گھبرا گئیں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا دیکھا، رأیتی خیرن، فرمایا بہت اچھا تم نے دیکھا ہے۔ تلد فاطمہ انشاءاللہ غلاما فیکون فی حجری، فرمایا انشاءاللہ میری فاطمہ لڑکا اس کی کوکھ سے پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں کھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ فرماتے فولدت فاطمہ الحسین فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت خاتون جنت کے یہاں امام حسین پیدا ہوئے اور ویسے ہی وہ میرے گود میں کھیلے جیسا کہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا تھا۔ پھر فرمایا فدخلت یوما الی رسول اللہ، میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فوضعته فی حجرہ، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں شہزادے کو رکھ دیا، امام حسین کو،
ثم حانت منی التفات، اب میں نے کچھ دیر کے لیے مجھے ادھر ادھر ہونا، کسی کام میں مشغول ہو گئی. فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ہادا، سرکار نے فرمایا کہ میری یہ امت میرے اس شہزادے کو قتل کر دے گی. جبرائیل نے ابھی مجھے خبر دی علیہ الصلاۃ والسلام. فرماتے ہیں حضرت ام الفضل فرماتے ہیں ہاذا فقلت ہاذا، کیا آپ کے شہزادے کو قتل کرے گی؟ کسی میں اتنی جسارت ہوگی کہ آپ کے شہزادے پر تلوار چلائے یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے نعم اتانی بتربت من تربتہ حمراء، فرماتے ہاں مجھے بتایا گیا ہے اور اس جگہ کی مٹی جو سرخ ہے اس کو لا کر دکھایا گیا. امام حاکم کے نزدیک یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین فرماتے ہیں. امام مسلم اور امام بخاری کی صحیح ہونے کی جو شرط ہے حدیث کے، اس اعتبار سے یہ حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہے. اب آپ بتاؤ، حدیث صحیح سے آنکھ سے مصطفیٰ کے ذکر شہادت حسین پر آنسو کا بہہ جانا ثابت ہے، تو اگر کسی کے آنکھ سے ذکر شہادت حسین پر آنکھ سے آنسو بہہ جائے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت کبھی حرام ہو جائے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ نکل گئے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. فقہا کے کلام کو سمجھنے کے لیے فقہ سے تعلق ہونا ضروری ہے. عامی ایسے ادھر ادھر پڑے ہوئے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور وہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں بغض سے، عناد سے، تعصب سے اور گندی چیزوں کو کھانے سے، وہ لوگ کبھی اس فرق کو، تمیز کو تصور میں نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ ہے، معجم الکبیر کے اندر ہے کہ معاذ ابن جبل سے ہے کہ اخبر قال خرج علینا رسول اللہ متغیر اللون، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، رنگ بدلا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے فواتیح الکلام و خواتمہ عطا فرمایا، کلام کا شروع آخر عطا فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا یزید لا یبارک اللہ فی یزید، فرمایا یزید خدا تجھ میں برکت نہ دے. یہ رسول اللہ کا فرمان. اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ حدیثیں نگاہوں سے اوجھل کیوں ہو جاتی ہیں؟ یزید کی حمایت میں اس قدر اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس قدر زیادتی اہل بیت کے ساتھ؟ آج اس وقت پر زیادتی ہوئی مگر آج ان کے ذکر کرنے والوں پر ان کے ذکر سے روکنا اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو تک پابند کر دینا، اپنی مرضی اپنی سوچ کے، یہ کس قدر ظلم ہے؟ ظلم انہوں نے بھی کیا، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے. ظلم آپ بھی کر رہے ہو، آپ بھی نہیں بخشے جاؤ گے. سوال تو برابر ہوگا. مگر ہاں، عشق والوں تو انہیں تو جنت کا ثمرہ مل ہی چکا ہے، بشارت تو مل ہی چکی ہے. امام حسین نے بھی فرما دیا ہے کہ جو ہماری محبت میں ایک آنسو بھی اپنے آنکھ سے بہائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا حقدار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. اور پھر فرماتے ثم ذرفت عیناہ، سرکار نے یزید کے حق میں بے برکتی کی دعا فرمائی اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ انہیں وہ سانحہ یاد آ گیا جس کا پتہ، جس کا علم، جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی تھی جبرائیل امین کے ذریعے کہ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا. ثم قال، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، یعنی حسین کی معاملے کو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہاں پر شہید کر دیے جائیں گے اور ان کی شہادت کی جگہ کی مٹی مجھے لا کر کے دی گئی ہے. اور آپ فرمائے والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اللہ، اس حدیث کے الفاظ کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کلام یہ مبارک، اس حدیث کو کثیر لوگوں نے روایت فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، امام ابن عساکر نے اس کو امام حسین کے متعلق سے روایت فرمایا کہ انہوں نے ایک بام باندھا ہے، ترجمۃ الامام الحسین، اس میں آپ فرماتے ہیں ما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو التواتر فی اخبارہ عن شہادت ریحانتہ الامام الحسین بکربلا او بارض الطف وبکائہ علیہ قبل وقوع الحادثہ۔ اب یہاں پر دیکھیں امام ابن عساکر کا بیان یہ ہے، یہ تو سرکار کے رونے کی بات ہے، اور اس وقت پر بے یار و مددگار ان کے قتل کر دیے جانے کا ذکر سرکار نے پہلے ہی کر دیا، اور کس قدر شقی القلب لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کرنے والے ہوں گے، ان کے گھر والوں کے، وہ بھی ذکر ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ امام ابن عساکر انہوں نے امام حسین کے ترجمے میں خاص ایک باب باندھا، اور اس باب میں انہوں نے ایک چیز کو ذکر کیا کہ تواتر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ امام حسین کے کربلا میں شہید کر دیے جانے کے وارد ہیں، آئے ہیں، اور اس پر آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا اور آپ کا رونا تواتر کے قریب حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب آپ سوچیں بھائی کہ رسول اللہ نے جب آنکھ سے آنسو بہائے ہیں تو آج ہم اگر اپنی آنکھ سے آنسو ان کی محبت میں بہا لیتے ہیں، ڈھکوسلا کیے بغیر، ڈھونگ کیے بغیر، اگر حقیقی محبت سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں تو وہ گناہگار کیسے ہوگا، وہ گناہ کیسے ہوگا، وہ جرم کیسے ہوگا؟ بھلا سنت گناہ کب سے ہونے لگی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ کیسے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے معاملے کو بیان کر کے آپ کے اس شہادت کے ذکر کو سنا کر کے آنکھ سے آنسو بہانا ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت نے آنکھ سے آنسو بہایا، جنہوں نے آنکھ سے آنسو بہایا، خود رسول اللہ نے آنکھ سے آنسو بہایا، اور حضرت مولا علی نے آنکھ سے آنسو بہایا۔ یہ ساری حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت میں کسی کی آنکھ سے آنسو بہہ بھی جائیں تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سنت ہے، اور اس محبت و عقیدت کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی نے سوائق محرقہ میں روایت کیا کہ وہ فرماتے، ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی کربلا کے مقام سے صفین جاتے وقت پر آپ جاتے ہوئے، صفین سے جاتے ہوئے یا صفین سے لوٹتے ہوئے اس جگہ سے گزرے، وہاں آپ نے فرات کے کنارے ٹھیک وہی مقام پر قیام فرمایا، اور آپ نے پوچھا فوقف وسأل عن اسم هذه الارض، اور آپ دیکھیں کیسے مٹی کی شناخت ہو گئی تھی ان کو، رسول اللہ نے وہ مٹی انہیں دکھایا تھا، اس مٹی کو انہوں نے کیسے پہچان لیا تھا اپنی نگاہوں سے، اور ظاہر سی بات ہے باب العلم ہے، بابو مدینہ العلم ہے، تو انہیں کیسے اس کا علم نہ ہو؟ جب ان کے شہزادے کو شہید کیا جانا ہے تو ان کو کیسے اس کا علم نہ ہو؟ ان کے شہزادے کو قربان ہونا ہے تو ان کو کیسے اس کا علم نہ ہو؟ وہ کیسے اس جگہ کو پہچانتے تھے؟ وہاں رکنے کے بعد فرات کے کنارے نینوا، اس علاقے کے قریب میں جو گاؤں تھا، آبادی تھی، اس کا نام نینوا، طف، کربلا، یہ سارے نام اسی ایک جگہ کے، اسی ایک حصے کے۔ آپ وہاں فرات کے کنارے کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ اس زمین کا کیا نام ہے، اس زمین کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا فقیلا کربلا، فرمایا لوگوں نے کہ یہ کربلا ہے، یعنی بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بڑی ستائے جانے والی جگہ۔ فبکا حتی بل الارض من دموعی، امام علی مرتضی شیر خدا اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین بھیگ گئی۔ معاذ اللہ، کیا اس کو بھی آپ غلط ٹھہراؤ گے؟ کہاں کہاں آپ کی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کسی کے تعصب میں اس قدر بڑھ جاؤ گے کہ اپنی حقیقت ہو کہ حقیقت کو ہی فراموش کر جاؤ گے، اپنے اصول ہی کا انکار کر جاؤ گے۔ یہ کیسی دیانت ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم قال دخلت على رسول اللہ وهو يبكي،
میں رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا، سرکار رو رہے تھے. ماں فقلت ما یبکیک، کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال کان عندي جبرائیل آنفا واخبرني ان ولد الحسین یقتل بشاة الفرات بموضع یقال له کربلا. فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے شہزادے حسین کو فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے پر قتل کر دیا جائے گا اور اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی بتائی جو مٹی ان کو پہنچائی گئی تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی، اب یہاں پر دیکھیں خود بھی سرکار نے سونگھا، فشمنی ایاہ، کہا کہ اس مٹی کو مجھے سونگھایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، میں نے میرے شہزادے کی شہادت کی خبر سنی تو میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. یہ حضرت مولا علی روتے ہیں. وَرَوَاهُ احمد مختصراً عَلَيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ، امام احمد نے اس کو کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ روایت کیا. امام حیثمی نے اس کو روایت کیا، اسی معنی میں روایت کیا ہے. امام احمد نے یہ روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام ابو یعلا نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے روایت کیا. اور طرفہ یہ کہ حدیث کے رجال بھی ثقات ہیں، ثقہ راویوں سے حدیث مروی ہے. تعجب کی بات ہے ضعیف کو نکار جاتے ہو تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ضعیف ہونے کی وجہ سے انہیں شبہ ہو گیا. جو ثقہ راویوں کی روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، جو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ایسی حدیثوں کو بھی نکار جانا تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو تعصب ہی تو مانا جائے گا. آخر اس قدر اہل بیت کے ذکر سے اپنے سینوں میں بغض کیوں پال بیٹھے ہو؟ یاد رکھو کہ اگر سینوں میں ان کا بغض ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عبادت قبول نہیں کیا جائے گی. گزشتہ درسوں میں اس کا بیان ہو چکا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو سنبھالیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو وہ مزین کر لیں. یہ چند روایات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں. ان میں سے ایک اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ روایتیں جو آ گئیں، سرکار کی آنکھ سے آنسو بہنا، اور اس کے متعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھ سے آنسو بھی بہایا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یزید کے متعلق سے کیا کہا، یزید کے متعلق سے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. یزید کے متعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا. یزید کے متعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اب دیکھیں کہ حدیث مبارکہ بھی، یہاں پر بھی ایک حدیث ہم نے آپ کو سنائی جس میں رسول اللہ نے کہا کہ یزید اللہ تجھ میں برکت نہ رکھے. کیسے اس میں برکت ہو سکتی ہے جو دشمن اہل بیت ہو، جو اہل بیت کا قاتل ہو؟ وہ کیسے ہو سکتے؟ بڑے حامی آج کے زمانے میں پیدا ہو چکے، یزید کے بڑے حامی بن گئے، بڑے حفاظت کرنے والے. یزید کے بارے میں علماء محققین کی کیا رائے ہے وہ دیکھیں. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر ہے. ہم بھی امام احمد ابن حنبل کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اسے کافر ہی جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو اس کے لیے ہم مومن ہونے کا سکوت وغیرہ کا یہ مسئلہ ہی نہیں، ہم تو اسے کافر ہی جانتے ہیں، مستحق لعن جانتے ہیں. مگر یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کا ذکر کرنے کی بار بار؟ ہماری زبانوں کو لذت تو امام حسین کے ذکر سے آتی ہے، لذت تو اہل بیت کے ذکر سے آتی ہے. دشمنان اہل بیت کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے. ہاں رہی بات وہ کس حکم کا حقدار ہے، ہمارے نزدیک وہ امام احمد ابن حنبل کے حکم کا صحیح حقدار ہے. وہ کافر ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے. یہ ہمارے نزدیک ہے. جس کو یہ پسند آئے پسند آئے، نہیں پسند آئے نہیں پسند آئے. ہاں یہ ہے کہ ہم اسے برا نہیں کہیں گے. جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ماننا چاہتے ہو مت مانو، اگر نہیں ماننا ہے مت مانو، بھائی آپ کی مرضی ہے. ہم کوئی آپ پر جبر تھوڑی کرنے والے ہیں کہ ہمارے عقیدے کو یا ہمارے فکر کو آپ مان ہی لو. خود دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان الملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں الملفوظات میں کہ ہم یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو اسے ہم منع نہیں کریں گے. بھئی جب علماء، جو محتاط علماء کی صف میں جن کو آپ شمار کرتے ہو، وہ بھی اسے کافر کہنے والے پر کوئی حکم نہیں دے رہے تو آپ کو تکلیف کیوں پیدا ہو رہی؟ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دل میں اس کی محبت بسی ہے جو بے چین ہو کر کے آپ کو بے چین کر رہی ہے کہ بھئی یزید کے ساتھ ایسا کیسا.
ارے عقل کے اندھے، کبھی تیری محبت تو گوارا کر دی کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تو تجھے حقیقت پتہ چل جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہاں پر فرمائیں، دیکھیں صحابہ اکرام جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے، واعظ کے لیے، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ سرکار ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا، اتنا بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا کہ لوگ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان تمام لوگوں کو بتا دیا، کس کا جنت میں کون سا مقام ہوگا وہ مقام و ٹھکانہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور پھر فرماتے وہ اہل النار منازلہم، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی بھی پہچان کرا دی، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی بھی پہچان کرا دی، جہنم میں کس کا کیا ٹھکانہ یہ بھی بتا دیا، جنت میں کس کا کیا ٹھکانہ یہ بھی بتا دیا۔ اور پھر فرماتے جو یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھ لیا، جو بھلا دیا اس کو بھلا دیا۔ ایک چھوٹی چیز ہے بھائی، جب سے پیدا اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، بدء خلق سے لے کر کے حساب و کتاب تک کا بتا دیا، تو ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا، یعنی جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما کر کے حشر کے دن جنت و دوزخ میں لوگوں کو ان کے حقداروں کو اس کا حق پہنچا دے گا، اس وقت تک کے بتانا مطلب جب سے ہے اور جو ہوگا وہ سب بتا دیا نا۔ کانا یکون میں یہ بدء خلق سے جنت اور دوزخ کے داخل ہونے والے اور ان کے مقامات کا بیان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک شامل ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کانا یکون یہ ایک پیمانہ ہے، اللہ کا کل علم یہی ہے، معاذ اللہ ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کے علم کے آگے علم کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ رسول اللہ کے علم کے آگے ما کانا و ما یکون بھی ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، اس سے بھی سوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اس سے بھی سوا آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یہ ہمارے علماء امام بصیری وغیرہ نے اس کے متعلق سے بہت کچھ گفتگو فرما لی، ہمارے علماء نے بہت اچھی طریقے سے گفتگو کی ہے، انباء الحی میں اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر اور بھی رسائل میں اور جگہوں پر ہمارے اکابرین امت نے بہت عمدہ گفتگو اس میں فرما لی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث سے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے، بلکہ جب سے کائنات بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر کے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے اور جنت اور دوزخ میں داخل کس کو کہاں کیے جانے کے آخری جو خبر ہے اس وقت تک کہ رسول اللہ نے ساری باتوں کو بیان فرما دیا۔ جو یاد رکھ سکتا تھا اس نے یاد رکھا، اور جو یاد نہیں رکھ سکتا تھا اس نے یاد نہیں رکھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کربلا بھی بیان ہو چکا، بار بار بیان ہو چکا، ایک مرتبہ نہیں کئی بار بیان ہو چکا، ایک مرتبہ نہیں کئی بار رسول اللہ نے شہادت امام حسین کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے قام، حضرت حذیفہ فرماتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الی قیام الساعہ الا حدث به۔ فرماتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو پتے برابر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے، جو کچھ ہو گیا اور قیامت تک کے جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام کا بیان رسول اللہ نے فرما دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے روایت ہے حضرت حذیفہ سے مشکات شریف میں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی یہ تو ساری باتیں ضمنی ہیں، اس میں خاص کہاں ذکر آ گیا؟ کوئی پوچھتا ہے خاص ذکر چاہیے، کیونکہ خاص حمایتی بن گئے نا، بڑے سگے سمبندی بن گئے یزید کے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ما ترک رسول اللہ من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معہ 300۔ فرماتے ہیں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا بیان کرنے میں، حتیٰ کہ کون فتنہ کب اٹھے گا، فتنے کو اٹھانے والا کون ہوگا، فتنہ کیسا ہوگا اور فتنے کو شروع کرنے والا، فتنہ اٹھانے والا کون ہوگا، یہ سارے بتا دیے۔ آپ نے ایسا نہیں بتایا
کہ صرف اتنا ہوگا یہ نہیں، بلکہ فرمایا اس کا نام بتایا، سماہ لنا باسمہ و اسم ابیہ و اسم قبیلتہ، فرمایا رسول اللہ نے ہمیں اس کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، اس کے قبیلے کا نام بتایا۔ ایک پہچان، دو پہچان، تین پہچان بتائی گئی، تاکہ کوئی نام کی وجہ سے، ایک جیسے نام ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، ایسا نہیں، بلکہ پوری پہچان کرا دی گئی۔ فلاں نام کا ہوگا، فلاں کا بیٹے کا، فلاں کا بیٹا ہوگا، فلاں قبیلے سے ہوگا، وہ یہ فتنہ پیدا فرمائے گا، پھر فلاں نام کا یہ ہوگا، فلاں باپ کی اولاد ہوگی، فلاں قبیلے کا ہوگا اور یہ فتنہ کرے گا۔ کل بیان فرما دیا گیا، رسول اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، سب بیان فرما دیا۔ انہی بیانوں میں ایک بیان یہ بھی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزالو، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکونوا اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ یہ سوائق محرقہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اس حدیث کو بدایہ والنہایہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، مسند ابو یعلا میں روایت فرمایا گیا ہے، تاریخ دمشق میں روایت کیا گیا ہے۔ طرفہ یہ ہے کہ نام نہاد محقق عصر اور حدیث کی تحقیق و تخریج کرنے میں جس کی شہرت غیروں کے نزدیک ہے، وہ جسے بہت حدیث کی تحقیق کرنے پر ملکہ و مہارت مانا جاتا ہے، اردو داں طبقے کے نزدیک جو اہل سنت سے ہٹ کر کے ہے، زبیر علی زئی جس کا نام جانا جاتا ہے، اس نے بھی اس حدیث کی سند کو حدیث حسن قرار دیا۔ ہمارے نزدیک حدیث ہے، یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے تو ہے ہی، مگر جو ہمارا نہیں اس کے نزدیک بھی مقبول ہے۔ اب پتہ نہیں کچھ ایسے لوگ کیسے پیدا ہو گئے، ہم میں کیسے گھس گئے کہ وہ یزید کی ایسی حمایت کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کتنا بچاؤ گے؟ کہاں کہاں سے بچاؤ گے؟ اپنے علاقے میں بچا لو گے، مگر کائنات کے سرور، کائنات کے رحمت، سرور انبیاء، امام المرسلین نے جو بتا دیا وہ حق ہے اور وہ حق ہے، سبحان اللہ، اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تم اپنی بولیوں کو بدل سکتے ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے ان کی زبان میں لچک پیدا کر سکتے ہو، مگر رسول اللہ کی زبان میں کوئی لچک آنے والی نہیں ہے، رسول اللہ کو کوئی ڈرا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ حق بات کے بیان کرنے میں ایسے جری ہیں کہ ان کے جیسی جرت کوئی کسی کو ملی ہی نہیں، کوئی رکھتا ہی نہیں وہ شان۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ انصاف اور عدل پر چل رہا ہوگا، مگر ایک وقت وہ آئے گا کہ اس معاملے کو جو شخص بگاڑ دے گا، تباہ کر دے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ سوال ہوتا کہ امام حسین آخر کیوں نکلے؟ اس لیے کہ امام حسین کو پہلے ہی پتا تھا کہ امت کے منصفانہ ماحول کو، امت کے شرعی ماحول کو اگر کوئی برباد کرنے والا ہے تو وہ یزید ہے، اور حسین چونکہ مصطفیٰ سے ہیں اور مصطفیٰ حسین سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے دین کو بچایا، دین کو بتایا، دین کو سنایا، سمجھایا، عطا فرمایا، تو مصطفیٰ کا اثر جو حسین پر ہے وہ بھی وہی کریں گے کہ دین کو بچانے والے ہوں گے۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا، حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین۔ اب دیکھیں پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو درداء آپ فرماتے ہیں کہ سوائق محرقہ ہی میں ہے، یقول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ صرف تنہا سوائق محرقہ میں نہیں، اور جگہوں پر بھی حدیثیں موجود ہے۔ سوائق محرقہ ہی کافی ہے، اس کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہے ذکر، مگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑی تو فقیر زندہ ہے، جب بھی چاہو فقیر حاضر ہے خدمت کے لیے۔
یہ زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، حسین کا دیا ہوا صدقہ ہے، غوث و خواجہ کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ جب تک خدا چاہے گا ان بزرگوں کے صدقے میں ان بزرگوں کا چرچا زبان سے جاری رہے گا۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری نسلوں میں کوئی ایسا ضرور پیدا کر دیا جائے گا جو اس فرض کو ادا کرتا رہے گا، اور تا قیام قیامت ہماری نسل کا ہر فرد کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا جو ذکر حسین کو بلند و بالا کرنے والا ہوگا۔ اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، سرکار نے فرمایا کہ میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلنے والا ہے وہ ایک شخص ہے بنو امیہ کا، وہ یزید۔ اور پھر فرمایا، آپ ایک اور حدیث میں فرماتے، بخاری شریف میں بھی آیا ہے ذکر، اختصاراً سے ذکر ملا، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، پتہ نہیں کہ یزید کو بچانے کی فکر اتنی کیوں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کی حدیث باب، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ من صفحاء او کما قال، فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہلاک ہونا حماقت آمیز کم ظرف نوجوانوں کے ہاتھ سے، کم ظرف نوجوان، یہ باب باندھا۔ اس باب کے تحت آپ نے حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، ہلکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش فقال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر تم چاہو گے کہ مجھے بیان کرنے کے لیے اگر تم چاہو گے، سرکار نے فرمایا میری امت کی ہلاکت، میری امت کی بربادی، میری امت کی پریشانی، بنو امیہ بھی قریش کے قبیلوں میں ہی سے ایک قبیلہ ہے، قریش ہی کی ایک شاخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے ہلاکت جو ہوگی کچھ نوجوان لوگوں کی طرف سے ہوگی، جو قریش قبیلے سے تعلق ان کا ہوگا اوپر جا کر کے، اور دوسری حدیثوں سے قریش کی پھر خصوصی شاخ کا جو ذکر ہوا، ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان سے پہلے ہی یہ متعین ہو چکا تھا کہ یہی وہ بدبخت ہے جو دین کو برباد کرے گا، اور اسی کے خلاف امام حسین کو نکلنا ہے۔ پھر آگے چلیں گے، پھر اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، قلت وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف ضعيف العقل والتدبير والدين، فرماتے ہیں غلیم جو کہا گیا ہے تصغیر کے ساتھ جو کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دینی معاملے میں صحیح سوچ و فکر رکھنے کے معاملے میں وہ ہوش مندی، عقل، فکر مندی کے بارے میں بہت ضعیف العقل ہوں گے، ضعیف التدبیر ہوں گے، ضعیف الدین ہوں گے، دینی معاملات میں کاہلی کرنے والے ہوں گے، سوچ سمجھ کے معاملات میں کاہلی کرنے والے ہوں گے۔ ولو کانا، پھر فرماتے ہیں وہو المراد ہونا فان الخلفاء بنی امیہ لم یکن فیہم من استخلف وہو دون، امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصغیر کے ساتھ بولا جاتا ہے جو عقل و تدبیر اور دین کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جوان ہوں، اور یہاں مراد ہے کہ کیونکہ خلفائے بنو امیہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو عمر کے لحاظ سے نابالغ ہوتا۔ اس حدیث میں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ یعنی نابالغ شخصیت کو بولا جانا یہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلیم کا کہا جانا، نابالغ بچے کو بولا جاتا ہے وہ تو بالغ تھا ایسا کہہ کر کے بتانے کی کوشش کرتے بہت سارے، تو اس کا جواب ابن حجر عسقلانی نے دے دیا ہے کہ نابالغ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اصل میں یہاں مراد جو غلیم کہا جانا کس اعتبار سے ہے، وہ کم عقل کو بھی کہا جاتا ہے، بے وقوف کو بھی کہا جاتا ہے، کم عقل جو کم فہم فی الدین ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کی تشریح فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان قالوا وما امارۃ الصبیان قال ان اطعتموہم ہلکتم ای فی دینکم وان عصیتموہم اہلکوکم ای فی دنیاکم بازہاق النفس او باذہاب المال او بہما۔ یہاں پر حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نوجوان لڑکوں کے، اب اس کو اگر دیکھا جائے تو لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ اللہ پناہ دے۔ یہ وہ حکومت کرنے والے ہیں کہ جن کی حکومت کی پناہ جن کی وجہ سے، جن کے شر سے رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب فرمائی ہے، اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم ان سے دور ہوگے تب بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے، ان کی اطاعت کر لو گے تو دین کا نقصان ہوگا، اطاعت نہیں کرو گے تو تمہاری جان مال کو وہ بربادی پہنچا دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یکون خلف من بعد 60 سنۃ اضاعوا الصلاۃ وابتغوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں ناخلف 60 ہجری کے بعد ہوں گے، وہ ناخلف لونڈے کب پیدا ہوں گے؟ 60 ہجری کے بعد پیدا ہوں گے۔ کب پیدا ہوں گے؟ کب حکومت آئے گی، یعنی کب ان لوگوں کا وجود آئے گا، ان کا معاملہ کب رونما ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے، کب رونما ہوں گے یہ بتایا جا رہا ہے۔ 60 ہجری کے بعد ہوں گے، اور ان کے فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنے خواہشات اور شہوات کی تابعداری کریں گے، اور وہ عنقریب جہنم کی سخت وادی میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا جہنمی ہونا بھی بتا دیا گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من سنۃ 60 ومن امارۃ الصبیان۔ فرمایا 60 ہجری کا جو زمانہ ہوگا اس زمانے کی فتنے سے اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر، بازاروں میں بھی اگر وہ جاتے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہوتے۔ فتح الباری میں روایت ہوتا ہے کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری والا سال نہ دکھا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور لونڈوں کی حکومت کا زمانہ نہ دکھا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا وصال 60 ہجری سے پہلے ہو گیا، آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا، اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا جانے کے بعد میں آپ کو 60 ہجری کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور آپ کی حفاظت فرما دی گئی اس زمانے کے فتنے سے، فساد سے۔ اور اکثر لوگ جن کو یہ علم تھا، صحابہ کی یہ دعا کیا کرتے تھے، بالخصوص ابن حجر ہیثمی مکی نے بھی روایت فرمایا کانا ما ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ علم من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما مر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یزید فإنه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من رأس 60 وإمارة الصبيان فاستجاب الله فتوفاه له سنة 59۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے پاس یزید کے بارے میں رسول اللہ نے اس کے زمانے حکومت کے بارے میں، اس کی حکومت کے بارے میں خاص پیشن گوئی کر رکھی تھی، ان کو خاص اس کا علم اور ادراک تھا، وہ خوب جانتے تھے، تبھی تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60ویں سال کے شروع سے ہی محفوظ کر لے، یعنی وہ سال ہی میں نہ دیکھوں، مجھے وہ سال ہی دیکھنا میسر نہ آئے، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا، آپ کو 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ سوائق محرقہ میں روایت کیا گیا۔ پھر امام اللہ علی قاری امارۃ الصبیان کی شرح میں روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ای من حکومت الصغار الجہال کیزید ابن معاویہ و اولاد حکم ابن مروان و امثالہم وقیل رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ یلعبون علی منبرہ۔ فرماتے ہیں حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا، امارت الصبیان کیا ہے، یعنی جاہل کم ظرف کم عمر لوگوں کی حکومت سے، پختہ بڑی عمر کو پہنچے ہوئے لوگ نے، یزید تو 32 سال کی عمر میں ہی مر گیا، کم عمر لوگوں کی حکومت سے، کم عمر لوگوں کے جہال جو دین کے علم نہیں رکھتے،
جہالت کرنے والے، ظلم و جبر کرنے والے، سارے معنی اس میں شامل ہوں گے۔ ان لوگوں کے زمانے حکومت سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کی پناہ کا حکم دیا گیا۔ اب پھر فرماتے ہیں وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ملا علی قاری نے فرمایا جیسا کہ یزید ابن معاویہ، یعنی یزید وہ ہے جس کی حکومت سے رسول اللہ نے پناہ مانگا، اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کیا، اور حضرت ابو ہریرہ پناہ طلب کرتے رہے دنیا سے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس زمانے سے پہلے اللہ نے آپ کو موت نہ عطا فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں اور پھر اولاد حکم جیسے کہ مروان اور اس کی امثال جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یہ سب کے سب یہ امارت الصبیان میں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ رسول اللہ کے ممبر پر کھیل رہے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا بھی پورا۔ مروان من چاہی بات ممبر رسول پر بولا کرتا تھا، مولا علی کو اور تمام اہل بیت کو گالیاں بکا کرتا تھا، اور یزید کے دور حکومت میں یزید کے حکم سے رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑوں کو باندھا گیا، وہاں وہ گندگی کرتے رہے، یہ ساری چیزیں کی گئیں، شریعت کی پامالی کی گئی، رسول اللہ کے حرم شریف کی بے حرمتی کی گئی، اور مدینہ شریف کی پاک دامن خواتین کو، پاک دامن جتنی خواتین ہیں ان خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس قدر بدسلوکی کی گئی، اس قدر بدسلوکی کی گئی کہ آپ پر ظلم و زیادتی کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ 3 دن تک کے لیے مدینہ منورہ کی ہر عورت کو، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ لونڈی ہو، خواہ وہ جو کوئی بھی ہو، یزید نے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا۔ یزید کسی کو حلال کرے تو حلال تھوڑی ہو سکتا ہے، یزید نے حلال کیا۔ یزید کے لشکر نے ان پاک دامن خواتین پر اس قدر ظلم کیا، اس قدر ظلم کیا کہ تقریباً 1000 سے زائد عورتوں کے ساتھ ان کی آبرو کو لوٹا گیا، اور بعد کے زمانے میں اس کا اثر یہ نکلا کہ یہ زیادتی کا نتیجے میں تقریباً 1000 عورتیں حاملہ بنیں۔ یہ ظلم یزید نے کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جلایا گیا، حرم شریف میں گھوڑوں کو باندھا گیا۔ کیا یہ گناہ کم ہیں جو آپ یزید کی حمایت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا یہ گناہ کم ہیں؟ ہرگز کم نہیں ہیں۔ یزید کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا ہے، خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غلاف کعبہ شریف کو پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ پاک دامن پارسائیں مطلب پاک دامن پاکیزہ صفت عورتیں جو باحرمت عورتیں ہیں۔ اس میں کتنی صحابہ کا زمانہ ہے، کتنی صحابیات، کتنی تابعیات ہیں، کتنی نیک ہیں، کون کون ہیں خدا جانے، مگر وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ صحابہ کے وجود کا زمانہ ہے، صحابیات کے وجود کا زمانہ ہے۔ اس وقت پر یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم و زیادتی ہوئی، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، اور پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر کے مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیازہ ذبح کیا، اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر باد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بیان فرما رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کہ لوگوں کو آج کیا ہو گیا ہے کہ ایسے جلیل القدر علماء کے یزید کے کرتوت کے بارے میں صراحتیں ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں سارے واقعات من گھڑت ہیں، معاذ اللہ۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یزید ان کا ابا تھا جو ان کو پوری طریقے سے بتا چکا تھا، باپ اپنے راز بیٹے کو بتا کے گیا تھا، یہ ان کے سامنے پورا باپ کا کچا چٹا کھلا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلیل القدر علماء نے بیان فرما دیا۔ ان علماء کی تصریحات کے بعد بھی بھلا کوئی اور چیز باقی بچتی ہے؟ یزید کے متعلق سے یہ ہے کہ حضرت
علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اور علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی بھی بیان فرماتے ہیں، ان اولہم یزید کما دل علیہ قول ابو ہریرہ رأس الستین، فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کو پامال کرنے والے، فتنہ و فساد کے پھیلانے والے لونڈے حکمرانوں میں سب سے پہلا کون ہوگا؟ وہ یزید ہوگا۔ امام ابن حجر اسقلانی کے نزدیک وہ یزید ہے، امام بدر الدین عینی کے نزدیک، امام کرمانی کے نزدیک وہ یزید ہے۔ وَأَوَّلُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُ، فرماتے ہیں ان میں سے یزید ہے جو اس کا وہ حقدار ہے، وہ سزا اسے ملے، یزید ہے اس میں سب سے پہلا۔ اور اسی طریقے سے ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان بھی بیان فرماتے ہیں قولہ علی یدی غیلمۃ ای علی ایدی شبان الذین ما وصلوا الى مرتبۃ کمال العقل واحداث السن الذی لا مبالاة لهم باصحاب الوقار والظاہر ان المراد ما وقع بین عثمان وقتلته وبین علی والحسین ومن قاتلهم قال المظہر لعلہ یرید بہم الذین کانوا بعد خلفاء راشدین مثل یزید وعبد الملک ابن مروان وغیرہما۔ اب مرقات ہے، یہ سارے زمانے کا ذکر کر دیا گیا، اور آپ نے خاص طور سے یزید کا ذکر کر دیا، اور یزید کا ذکر کرنے کے بعد عبد الملک ابن مروان کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں کیا پتہ چلتی ہیں کہ پہلے سے طے تھا، پہلے سے طے تھا، پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور امام حسین کا شہید ہونا یہ پہلے سے طے ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری اپنی دوسری تصنیف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شرح شفا میں ارشاد فرماتے ہیں والمراد یزید ابن معاویہ فإنہ بعث إلی المدینہ السکینہ مسلم ابن عقبہ فاباحها 3 ایام فقتل من خیار اہلها کثیرا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں، شرح شفا میں بیان فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد کون ہے؟ وہ یزید ہے، اس لیے کہ اس نے مسلم ابن عقبہ کو مدینہ شریف بھیجا، اور مدینہ شریف میں جو ظلم و ستم ہوئے، جو زیادتیاں ہوئیں، 3 دن تک کہ اس نے وہاں کی پاک دامن عورتوں کا اپنے لشکر کے لیے حلال قرار کر دیا، عصمت ریزی کی گئی، عورتوں پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، عزتوں کو لوٹا گیا، جانوں کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، 3 دن تک کہ مسجد نبوی میں اذان اور نماز سے روک دیا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے میں دیوانہ بن گیا، اس وقت پر مجنون بن کر کے رہ گیا تھا، ورنہ قتل کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا۔ یزید جب بیعت لیتا تھا تو یزید کی بیعت لی جاتی تھی تو کیسے بیعت لی جاتی تھی؟ میں بیعت کرتا ہوں تیرے ہاتھ پر کہ تیری مرضی، تو چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے رکھ لے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی پر تیرے سے بیعت کر رہا ہوں تو فوراً گردن مار دی جاتی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ یزید آپ کا جس کی حمایت آپ کر رہے ہیں۔ حسین وہ ہیں کہ جن کی شان میں آیات اتری، سبحان اللہ۔ حسین وہ ہیں کہ جن کی شان میں رسول اللہ کے کلمات بیان جاتے ہیں۔ ان کا اور اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا، فرماتے ہیں کیا ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکرہ 3 احیا ثقیف و بنی حنیفہ و بنی امیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ 3 قبیلوں کی نفرت کو اپنے دل میں رکھے تھے، یعنی سرکار جانے تک کے، دنیا سے تشریف لے جانے تک کے آپ نے ظاہری طور پر 3 قبیلوں سے نفرت کو برقرار رکھا۔ پہلا قبیلہ کون سا ہے؟ ایک قبیلہ ثقیف ہے، دوسرا بنی حنیفہ ہے، اور تیسرا بنو امیہ ہے۔ اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف جو ہے، بنی ثقیف جو ہے وہ کیا ہے؟ اس قبیلے سے کون ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ حجاج ابن یوسف ظالم اس قبیلے سے نکلا،
حضرت عبداللہ ابن زبیر سینکڑوں 100 سے زائد صحابہ اکرام کو قتل کیا اس نے. کتنے صحابہ کو قتل کیا اندازہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو تو حرم شریف میں قتل کیا اس نے معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد میں قبیلہ بنو حنیفہ کو. اب حجاج ابن یوسف نے جتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اس کی تعداد کو لکھا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے. 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا اس نے. 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا. اسی لیے اس قبیلے سے رسول اللہ نفرت کرتے تھے. پھر فرماتے بنی حنیفہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ جس نے کیا وہ اس قبیلے سے پیدا ہوا. اس قبیلے سے رسول اللہ کو نفرت تھی. اور پھر بنو امیہ میں یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم ہوئے. اور یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے کلمات ہیں. پھر آپ فرماتے بنو امیہ میں یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم ہوئے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور ابن زیاد نے جو کچھ بھی کیا یزید کے حکم اور اس کی رضا سے کیا. اب آپ بتاؤ رہے یزید کا حکم دینا ثابت ہی نہیں ہے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرنے. کچھ تو شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. قیامت میں کس منہ سے جائیں گے؟ یہ اتنے بڑے بڑے علماء بتا دے رہے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس سے دوستی کر لینی چاہیے؟ یعنی اس کو دوست رکھنا چاہیے, محبوب رکھنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں یا بنی وَهَلْ يَتَوَلَّى يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, بھلا کوئی اللہ پر ایمان لانے والا یزید کو اپنا دوست بنا سکتا ہے, اپنا محبوب بنا سکتا ہے, اپنا پیارا بنا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِمَ لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی, قرآن میں لعنت فرمائی. آپ نے کہا فَقُلْتُ وَأَيْنَ لَعَنَ اللَّهُ, پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کہاں, کون سی آیت میں یہ ہے؟ آپ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ, یہ آیت مبارکہ کو آپ نے تلاوت فرمایا. اور آگے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یعنی ہے کہ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے. اور ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اب قطع رحمی کرنا کیا ہے؟ قطع رحمی یعنی لوگوں کی جانوں کو ہلاک و برباد کر دینا. رسول اللہ کے خاندان کا لحاظ نہیں رکھا جانا. کیا اس سے بھی بڑا کوئی سانحہ ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا؟ اس سے بھی بڑا کوئی سانحہ ہے؟ کوئی دوسرا سانحہ نہیں ہے. اس سے بڑا قطع رحمی کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ یہ تو امام احمد ابن حنبل کا ہے قول. اب دیکھیں آپ امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہمارے لیے الحمدللہ سرکار. اب سوچنے کی بات ہے بھئی ایک مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے, اور جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو یہ تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں. ایک عام مومن مسلمان کو تکلیف پہنچانا جب رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے تو رسول اللہ کے شہزادے کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوگا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک وعید فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھیانک عذاب ہوگا. عذاب قیامت میں بھیانک ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں فرمایا. پھر اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا. سرکار نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ علیہ لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین. جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, مدینے والوں کو نہیں ڈرا سکتے آپ. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ کسی کو بھی ڈرا لو, مدینے والوں کو نہیں ڈرا سکتے. مدینے کے رہنے والوں کو نہیں ڈرا سکتے آپ. رسول اللہ کے وجود کی برکت ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو مدینے والوں کو ڈرائے گا اللہ دا ظلم اور زیادتی کے ساتھ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی. جب رسول اللہ نے لعنت بھیج دی ہے تو یہ کیا مدینے والوں کو ڈرانا نہیں تھا یزید کا؟ کتنے گھروں کو برباد کر دیا, کیسے ظلم کیا. 120 سے زائد صحابہ قتل ہو گئے اس وقت پر خاص. کتنے
ظلم ہوئے، کیا یہ ڈرانا نہیں ہے؟ وہاں کی مدینے کی پاک باز بچیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی عزتوں کو لوٹنا، کیا یہ ڈرانا نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور آج بھی اس پر لعنت کیا آپ کو تعامل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے آپ چلیے جس راستے پر چلنا، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہماری نظر میں امام احمد ابن حنبل کا یہ جو قول ہے وہ معتمد ترین قول ہے، ہم اسی پر چلنے والے ہیں، اس پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اپنی فکر کیجئے، آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اپنی فکر کیجئے۔ پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہ من آذا اہل المدینہ آذاہ اللہ علیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، فرماتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے رات کی عبادت کو قبول فرمائے گا، نہ نمازوں کو قبول فرمائے گا، نہ ان سے کہ اس کے کسی نیکی کو قبول فرمائے، کچھ نہیں قبول فرمائے، صرف اہل مدینہ کو ڈرانے کی بات۔ جس نے رسول اللہ کے گھر والوں کو ڈرایا اس کا کیا حال ہوگا، جس نے رسول اللہ کے گھر کے والوں کو ستایا اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ بیان ہے، یہ شرح عقائد ہے، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان یہ شافعی ہیں، یہ کتاب تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد یعنی عقائد کی باتیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذلک و اہانت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ وان کان تفاصیلها آحاد فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ۔ لعنت کو تو آپ جائز رکھتے ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی کے نزدیک تو لعنت کو جائز رکھا گیا۔ یہ غلط بات ہے کہ یزید راضی نہیں تھا، یزید امام حسین کے قتل پر راضی نہیں تھا، خوش نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ معنوی اعتبار سے روایتیں تواتر کو پہنچتی ہیں، تواتر معنوی ہے اس پر کہ یزید امام حسین کے قتل پر راضی تھا اور امام حسین کے قتل پر خوش ہوا، تواتر معنوی حاصل ہے۔ تو ایسے شخص پر لعنت بھیجنا ناجائز کیسے ہو سکتا؟ امام سعد الدین تفتازانی کے نزدیک تو لعنت ہے، وہ بھی لعنت کو جائز رکھتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے، امام ابن جوزی کے نزدیک جائز ہے، امام علامہ قاضی ابو یعلا کے نزدیک جائز ہے۔ صاحب نبراس شرح عقائد بیان فرماتے وبعضهم اطلق اللعن علیہ منہم ابن الجوزی المحدث وصنف کتابا سماہ الرد علی المتعصب العنید المانع عن ذم اليزید ومنہم الامام احمد ابن حنبل ومنہم القاضی ابو یعلا۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلق اس کے اوپر جب لعنت کو جائز قرار دیا گیا ہے علماء میں سے بہت سو نے، ان میں سے ایک ابن جوزی ہے، انہوں نے تو مستقل ایک رسالہ لکھا، اور پھر امام احمد ابن حنبل ہیں، امام ابو یعلا ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر لعنت بھی کی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے قول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام احمد ابن حنبل نے اس کی تکفیر فرمائی، اور علامہ شیخ محمد ابن علی الصبان فرماتے ہیں اسعاف الراغبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وقد قال الامام احمد بکفرہ وناہیک بہ ورعا وعلما یقتضیان انہ لم یقل ذلك الا لما ثبت عنده من امور صریحۃ وقعت منہ توجب ذلك۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، امام احمد ابن حنبل کا اس کی تکفیر کرنا ہی کافی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیسے علم و ورع کے علم راسخ ہیں، یعنی علم اور ورع ان کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ ساری امت، ساری دنیا ان کو اس خصوصیتوں سے پہچانتی ہے۔ اور یہ جو علم اور ورع جو ان کا ہے، جو ان کی خصوصیتیں ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے کہ جب تک کہ ان کے نزدیک یزید کا کفر امور صریحہ کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے اور اس حکم پر اس کی تکفیر کرنا ضروری نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ وہ تکفیر کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ کافر کہنے والے ایسے ہی من چاہا اٹھا دیا کافر کہہ دیا، نہیں، ایسے ہی جو من چاہا امیر المومنین بنا لیا، ایسے نہیں ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل ہیں، مجتہد مطلق ہیں،
امت کے 4 اماموں میں سے ایک عظیم امام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام کے نزدیک ایسے ہی منمانی باتیں نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کے نزدیک امور صریحہ کے ساتھ جس امور کی بنیاد پر کفر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ایسی صراحت ملے بغیر وہ اس کی تکفیر نہیں کریں گے، بلکہ ایسی صراحت ملنے کے بعد ہی اس کی تکفیر انہوں نے کی ہے۔ اسی کے اعتبار سے اور کتنے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے، اور علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے نزدیک بھی فرمایا گیا ہے، اور امام احمد ابن احمد قسطلانی شارح بخاری نے بھی کہا کتنی روایتوں کو سنائیں، کتنی روایتوں کو سنائیں۔ بلکہ علامہ فقیہ القیہ الحراسی کہا جاتا ہے ان کو، ایک جلیل القدر ہیں، جلیل القدر محدث گزرے ہیں، امام غزالی کے ہم عصر ہیں، علامہ امام جوینی امام الحرمین کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام الحرمین انہیں غزالی ثانی کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے روایتوں کو نقل فرمایا ہے اپنی کتاب میں، وہ روایتیں کیا ہیں، اور اس نقل کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی نقل فرمایا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی نقل فرمایا ہے، اور یہ ائمہ شافعیہ میں سے ہیں۔ آپ نے روایت فرمایا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ یزید کے متعلق سے ائمہ اربعہ کے متعلق یعنی 4 اماموں کے نزدیک 2 قول ہیں، ایک صراحت کے ساتھ لعنت کرنے کے معاملے میں اور ایک اشارتاً کنایتاً، اور آپ نے روایت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ و امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک 2 طرح کے قول ہیں، ایک تصریح ہے ایک تلویح ہے، اور آپ فرماتے ہیں یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں لعنت کرنا اور ایک کھلم کھلا اس کا نام خاص متعین کر کے لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو روایت انہوں نے نقل کا جو بیان کیا ہے، اس نقل کی توثیق کو برقرار رکھا، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی رکھا ہے، اور اس کا رد نہیں کیا گیا ہے آج تک کہ یہ غلط بات ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نام لے کر کے صراحت کے ساتھ لعنت کرنا یزید پر امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ایک قول مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطالعہ کریں گے کتب کا تو بیان ہوگا، بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ شفیع کاڑوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب امام پاک اور یزید پلید کا بھی مطالعہ کر لیں، کم سے کم کافی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کثیر اقوال کو نقل فرمایا، 1-2 قول ہو تو سنائیں، تو 1-2 باتیں ہوں تو سنائیں، کتنے سنائیں؟ بس اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ نے اس کے حق میں بے برکتی کی دعا فرمائی، فتنوں کا قائد اسے ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف پہنچانے والا ہے، اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، اور کھیل کود میں نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، شطرنج کھیلنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، جو چیزیں حرام تھیں ان چیزوں کو وہ حلال کرنے والا ہے۔ وہ حلال کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ شراب اگر دین محمدی میں حرام ہو گئی تو ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے بھائی، آپ عیسائی مذہب کا قول لے لو اور شراب پینے والے ہو جاؤ معاذ اللہ۔ یہ باتیں ہیں اس نے، اور یہ بھی کہا ہے اس نے جب امام حسین کا سر مبارک اس کے سامنے پہنچایا گیا تو چھڑی لے کر کے آپ کے سامنے کے دونوں دانتوں کو مار رہا تھا، صحابہ نے روکا اس کو اور بتایا کہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ چوما کرتے تھے، تو چھڑی سے مار رہے، تیری جسارت کیسی ہے؟ اور اس وقت اور اس نے کہا تھا کہ بدر کے بدلہ کو دیکھنے والے اگر میرے خاندان کے بڑے بوڑھے اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے بدر کا کیسے بدلہ لیا ہے۔ یہ بتانے والے کی حمایت آپ کر رہے ہیں، بولے نہیں روایات ثابت نہیں ہے، تاریخ ہے، ارے یہ سارے محدثین کی صراحتیں بھی کیا آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں؟ یہ علماء و محدثین نے جو بتایا ہے حدیث کی شروحات میں، حدیث کی کتابوں میں جو نام کے ساتھ اس کا بیان آ گیا ہے، اور کیا دلیلیں چاہیے آپ کو؟ بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تعصب آپ پر غالب ہے، سمجھ میں آتا ہے، حقیقت اللہ جانے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا دل ہے، وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ اس کے جواب دہ ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ جلیل القدر علماء کرام کی تصریحات احادیث مبارکہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں
وہ رسول اللہ کو، آپ کے اہل بیت کو ایذا دینے والا، حرام کو حلال ثابت کرنے والا، رسول اللہ کے شہزادے کے قتل کو بدر کا بدلہ ٹھہرانے والا ایسا بدبخت لعین انسان ہے کہ جس کے ملعون ہونے میں ہمیں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ہے ہی اس لائق۔ یہ چند باتیں اس سے قبل ہم نے ذکر نہیں کی، مگر آج زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ، ہر قابل ناقابل کون ہے کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ یزید کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناچار ان علماء کی تصریحات کو بیان کرنے کی ضرورت آئی جو بیان کیا گیا، اور اپنے موقف کو واضح کرنے کی ضرورت آئی جو واضح کیا گیا ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو پھر کبھی کسی موقع پر اور سینکڑوں دلیلوں کو قائم کیا جائے گا جو ہمارے موقف کی تائید میں ہوں گی، اور آپ کو ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے، آپ کی ہے زندگی، آپ کا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری زندگی، نہ ہم دنیا برباد کرنے والے ہیں نہ آخرت برباد کرنے والے ہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی دامن رسول، وہ دامن آل رسول ہے، سبحان اللہ، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، میزان پر بھی ہے، حوض کوثر پر بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، اور جنت میں بھی ہے، اس لیے کہ جنت کے مالک ہمارے نبی ہیں۔ جنت کی سرداری امام حسن و حسین کو عطا فرمایا گیا، اور عورتوں کی سرداری ان کے والدہ کو عطا فرمایا گیا، اور فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، فرمایا حسین و حسن جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہیں مگر ان کے والد ان سے بہتر بنائے گئے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کوثر کے مالک ہمارے نبی، کوثر کے مالک ہمارے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کوثر کا مالک بنایا، سبحان اللہ، جنت کا مالک بنایا ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں جہنم سے چن چن کر کے نکال کے جنت میں داخل کرتے، یہ شان ان کو عطا فرمائی۔ ہمیں ان کی شفاعت کا سہارا ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اب آپ ایک بات سوچیں کہ قیامت میں کون کام آ سکتا ہے، سوچیں تھوڑا سا، ایک لمحے کو تصور میں دیکھیں۔ قیامت میں رسول اللہ کی نسبت کام آئے گی یا کسی کرسچن کی نسبت کام آئے گی؟ نہیں کام آ سکتی نا۔ یزید کا نانا عیسائی ہے، حسین کا نانا رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، تو ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جن کو خاتم النبیین بنایا گیا، ہم تو ان کے دامن کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں بھی ان کا سہارا، وہاں بھی ان کا سہارا ہے۔ یہ چند کڑوی باتیں، مجبور ہو گیا انسان، ضبط کا مادہ کھو دیا، برداشت ختم ہونے لگی کہ اس قدر قصائد قصیدے یزید کے سنائے جا رہے ہیں، اس میں اپنے پرائے سب شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را رد بد عقیدہ کے نام پر حقیقت کا رد مت کر دو، اپنے بزرگوں کا رد مت کر دو، اپنے آپ کو ہلاکت کے اس مقام پر نہ پہنچاؤ جہاں سے پلٹنا دشوار ہو جائے۔ اپنے علماء کرام کے سائے میں رہو، علماء، محدثین، اولیاء، صالحین کے سائے میں رہیں گے، اللہ کے فضل سے حفاظت اور امان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ روایتوں کے بیان کرنے میں، پڑھنے میں، عبارت پڑھنے میں، آیتیں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، علماء کی تصریحات تفصیلات پڑھنے میں جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، جو کچھ حق و صحیح کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما، حسنین کا صدقہ عطا فرما، اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما، پروردگار کل اولیاء کا صدقہ عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں اہل حق کے ساتھ قائم فرما، حق پر قائم فرما، استقامت
سلامت صراط مستقیم پر عطا فرما اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کی بدعقیدگی، گمراہی، ضلالت، کفر، شرک سے محفوظ فرما. جو بھی اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک صالح باخلاق با کردار فرما. پروردگار تو کریم ہے، تو رحم فرما، تو کرم فرما. مولا ہمیں دنیا و آخرت میں رسوا ہونے سے محفوظ فرما. دنیا کی رسوائی سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا. جس کا بھی جو کام رکا ہوا ہے مولا، چاہے وہ قانونی کام ہو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے وہ معاشی کام ہو، چاہے جو کام بھی ہو مولا، ہر مسلمان کے کام کو آسان فرما. رزق میں، معاش میں، کاروبار میں، صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرما. ہمارے دلوں میں تیرے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما. تیرے دشمنوں کی دشمنی عطا فرما. تیرے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین. الفاتحہ. المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل بھی محفل قائم رہے گی اور جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے. کل انشاءاللہ ممکن ہوا، اللہ نے جسم میں ہماری طاقت بخشی، صحت نے ساتھ دیا تو کربلا کے واقعات کو انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کل مکمل نہ ہو سکے تو اگلی محفل نشستیں انشاءاللہ رہیں گی. ہوا اگر ممکن تو کل ہی انشاءاللہ مکمل کر دیں گے.